اب میں آتا ہوں ان باتوں کی طرف جو لوگ مصیبتوں کو برا سمجھتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کی شادی ہو گئی ایک صحابیہ سے، نکاح ہوا تھا مدینے میں، سال بھر خوشحالی سے گزرتے رہے، بہت اچھے دن گزرے۔ سال ختم ہونے کو تھا کہ خاتون جو ہے لڑائی کرنا شروع کر دیتی، کہتی ہے مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں، مجھے طلاق چاہیے، ڈائریکٹ طلاق۔ تو صحابی نے کہا ہوا کیا؟ وہ صحابیہ کہتی تھی نہیں مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں۔ اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کر فیصلہ کرا لیں گے۔ تو وہ صحابیہ مان گئیں، کہا چلو چلتے ہیں۔ تو دونوں چلے جا رہے تھے اپنے گھر سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فیصلہ کروانا ہے۔ چلتے وقت راستے میں ایک پتھر سے ٹھوکر لگ گئی اس صحابی کو، اور اتنی تیز ٹھوکر لگی کہ ان کا ناخن اکھڑ گیا۔ اب وہ ان کی خاتون جو بیوی صحابیاں ہیں، وہ فوراً اپنے دوپٹے کا کپڑا پھاڑ کر کے انگلی کو باندھتی ہیں اور خون روکتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہیں چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ گھر واپس آنے کے بعد وہ کہتی مجھے طلاق نہیں چاہیے، ساتھ میں رہوں گی۔ کہا عورتوں کا موڈ، عورتوں کا اس طرح کا فیصلہ کیا بات ہے؟ وہ صحابیہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا تو اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ میں نے جب سے تم سے شادی کی ہے سال بھر ہو گئے، ایک بار بھی تم کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں تم اللہ کے ناپسندیدہ بندے تو نہیں ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اب جب راستے میں ٹھوکر لگ کر ناخن اکھڑ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ تجھے بھی پسند کرتا، میں تیرے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ وہ صحابیہ تھیں۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بیمار ہونے کی انتظار میں رہیں۔ شوہر یہ سوچے کہ میری بیوی بیمار کیوں نہیں ہوتی، اور بیوی یہ سوچتی رہے کہ میرا شوہر بیمار کب ہوگا۔ وہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ انتظار اور تمنا مت کرو بیمار ہونے کا، بلکہ بیماری آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، آ جائے تو صبر کرو۔ عزیزان گرامی وقار، ہم آج امام حسین اور ان کے رفقائے گرامی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یاد کرتے ہیں تو صرف رونے کے لیے نہیں یا صرف غم منانے کے لیے نہیں، بلکہ داستان کربلا سنانے کا ایک عظیم مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر بلکہ بوڑھے اور بچوں کے اندر بھی ایمانی جذبہ ایسا آ جائے کہ وہ ہر مصیبت پر ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں، ہر یزیدی کا مقابلہ کر سکیں۔ ایک تو اس کا میسج یہ ہے، اور دوسرا میسج یہ ہے کہ چاہے جیسی بھی مصیبتیں آئیں ایمان کے ساتھ رہنا ہے، صبر اور شکر کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ مصیبتیں ہمارے پاس اب اتنی بڑی تو نہیں آتی کہ ایک خاندان کے ہی اتنے لوگوں کو کاٹ دیا جائے، ایسی مصیبتیں تو نہیں آئی۔ اب جو کچھ بھی آتی ہیں ہمارے ساتھ وہ مال کی کمی کی، کبھی دکان میں دھندا نہیں چلتا، کبھی بچے کسی کو نہیں ہو رہے ہیں، یا پھر گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی مستقل بیماری آ گئی ہے، یہی تو مصیبتیں ہیں۔ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، زیادہ آسائش اور آرام کی فکر نہ کرو۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ایک سچے مومن کا انتقال ہوتا ہے، تو لوگ کہتے فلاں مر گیا، فلاں مر گیا۔ تو ایک شاعر نے بہت اچھے انداز سے کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ جو سچا مومن ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ شاعر نے کہا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ حقیقت تو یہ، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ یہاں دنیا میں زیادہ آسائش، زیادہ آرام کی طلب انسان کو مغرور بنا دیتی ہے، تکبر والا بنا دیتی ہے، گھمنڈی بنا دیتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ سر بسجود رہنے والا وہ بندہ ہے جو مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے۔ کچھ نہ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو تمہیں مسجد تک لاتی ہیں، قرآن تک لاتی ہیں، تسبیح تک لاتی ہیں، اور کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر جلدی بندہ اللہ کو بھی یاد نہیں کرتا۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ فرشتے ایسے ہیں
جب تم رو رو کر کے دعائیں کرتے ہو پھر یہ کہتے ہو میری دعا ہی نہیں قبول ہوتی. مولانا آپ کیجئے, میں تو کب سے کی دعا مانگ رہا ہوں, میری تو دعا ہوتی ہی نہیں, اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی دعا قبول کرتا ہے. یہ نا امیدی تمہاری اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہرگز جائز نہیں. لیکن میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں, کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تمہاری دعائیں سن سن کر کے اللہ سے کہتے مولا یہ بندہ کتنا مانگ رہا ہے, تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ رب تبارک و تعالیٰ یہ جو مانگ رہا ہے اسے دے کیوں نہیں دیتا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں بھی سن رہا ہوں اس کے مانگنے کو, اس کی دعاؤں کو, اگر میں ابھی اس کو دے دوں تو وہ مانگنا بند کر دے گا, اور اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے, جب تک وہ مانگتا رہے گا میں اسے پسند کرتا رہوں گا. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے تم مایوس ہو کر کے چھوڑ دیتے ہو کہ اب کیا دعا کرنا, اتنے دنوں سے کر ہی رہا تھا, کچھ نہیں ہوتا. اگر تمہاری دعاؤں کا اثر جلدی نظر نہیں آتا تو رحمان تمہاری دعائیں سن رہا ہے اور وہ تمہاری دعائیں پسند بھی کر رہا ہے. میرے عزیزو, یہ تمام حالات میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا ہی کریں اور مانگا ہی کریں جب مصیبتیں آئیں. آج کے حالات بھی ہماری آزمائش کے حالات ہیں. آج کا جو دور ہے وہ بھی ایک یزیدی دور ہے. یہاں پر جگہ جگہ جو مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں یہ ہمارے لیے آزمائش کا دور ہے, بہت بڑا امتحان چل رہا ہے. ان حالات میں مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنے ایمان کے ساتھ ڈٹے رہیں, استقامت. مولا حسین کے سبق کو پڑھیں, اس وقت تو ان کی گردنوں پر تلواریں تھیں, ان کے بچوں کے سینے چھدے ہوئے تھے تیروں سے, لیکن وہ ڈٹے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کی شریعت پر. آج ابھی تمہارے سینوں پر بندوق کی گولیاں نہیں لگائی گئیں, ابھی تمہارے اوپر اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آئیں, لیکن میں پھر بھی دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کہ کوئی مصیبت نہ آنے کے باوجود بھی تم اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. میرے آقا کی سنتوں کو پیٹ پیچھے پھینک کر کے تم تو بازاروں کی زینت بننا پسند کرتے ہو. اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا آج مجرے کرنے والوں کی کثرت یہ ہمارے نوجوان بچوں کی ہے. یہ اپنے جسموں کی نمائش کرنا اس کو فیشن سمجھتے. نہیں میرے عزیزو, امت مصطفیٰ اور وہ بھی امام حسن اور امام حسین کے غلام اس مردار دنیا پر کبھی بھی اپنی حکومت نہیں چاہتے. اس مردار دنیا کے وہ کبھی خواہش مند نہیں ہوتے. لیکن جن نوجوانوں کو آج ہم ان خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دیکھ رہے, افسوس ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. آج کے حالات میں تم بھی سنبھل جاؤ, کیونکہ ایک بہت بڑی جنریشن تمہارے پیچھے ہے اور وہ تمہیں دیکھ کر کے نقل کرے گی. اگر آج تمہارا راستہ بگڑ گیا تو یہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بگڑے ہوئے راستے کو ہی اسلام سمجھنے لگ جائیں گے, وہ اسی بگڑے ہوئے راستے کو ہی صحیح راستہ سمجھ بیٹھیں گے.